انہیں آواز دیں گے مگر جواب نہیں آئے گا۔ آج جس ماں کی آواز کبھی کبھی آپ کو پریشان کرتی ہے، یاد رکھیں اسی آواز نے آپ کے بچپن میں آپ کو سکون دیا تھا۔ آج بیمار ہوئی تو ماں جاگی، آپ بیمار ہوئے تو ماں جاگی، آپ روئے تو ماں پریشان ہوئی، آپ کو بھوک لگی تو ماں نے اپنا آرام چھوڑ دیا۔ اور آج جب ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ ایک بات بار بار پوچھ لے تو ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں پالا۔ آج ماں کے پاس بیٹھیں، محبت سے بات کریں اور کہیں امی اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ ماں کی قدر کرنے کا صحیح وقت آج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی اپنے والد کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا ہے؟ ان ہاتھوں کی جھریاں شاید آپ کی پوری زندگی کی کہانی سناتی ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات روک کر آپ کی ضرورتیں پوری کیں، خود پرانے کپڑے پہن لیے مگر آپ کے لیے نئی چیزیں خریدنے کی کوشش کی، خود تکلیف میں رہے مگر آپ کو تکلیف سے بچاتے رہے۔ اور ہم بڑے ہو کر کبھی ان سے کہہ دیتے ہیں ابو آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، وہ بار بار اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ آج بھی انہیں آپ کی فکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین عمل میں بے شمار فرمایا۔ اس لیے اگر آپ کے والد زندہ ہیں، آج ان کے پاس بیٹھیں، ان کے حال پوچھیں اور دل سے کہیں ابو آپ کی محنت کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیں باپ کی خاموشی کو کبھی اس کی محبت کی کمی مت سمجھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ بہت بڑی نعمت کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید بیان فرمائی جس نے اپنے والدین سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ ذرا سوچئے، آپ کے گھر میں صرف ماں باپ نہیں ہیں، آپ کے پاس جنت کمانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی بات بار بار سننی پڑے صبر کریں، ان کی ضرورت پوچھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور کبھی کبھی ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگیں۔ آج ان سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ موت تاریخ بتا کر نہیں آتی۔ آج ماں ہے، کل صرف ان کی یاد رہ سکتی ہے۔ آج ابو ہیں، کل ان کی تصویر دیکھ کر آنکھیں نم ہو سکتی ہیں۔ اس نے والدین کی خدمت کل پر مت چھوڑیں، آج ہی ان کے پاس جائیں اور کہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یاد رکھیں پیارے بھائیوں، پورا مکمل بیان ضرور سنیں، آخر تک بنے رہیں اور مدینہ پکار سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں، آج ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیجئے، اگر آج رات آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے تو، اگر وہ ماں جس نے آپ کے لیے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزار دیں، آج آپ کو آواز دے اور آپ کہیں امی ابھی مصروف ہوں، اور کل آپ کے پاس اس آواز کا جواب دینے کا موقع ہی نہ رہے، اگر وہ باپ جس نے اپنی جوانی آپ کے مستقبل پر قربان کر دی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس کے لیے 2 منٹ نکالنے کو تیار نہ ہو، اور پھر ایک دن آپ اس کرسی کو دیکھیں مگر وہ کرسی خالی ہو، تو کیا آپ کے دل سے یہ آواز نہیں نکلے گی کاش میں نے اپنے ابو کے ساتھ کچھ اور وقت گزار لیا ہوتا، کاش میں نے امی کی بات غور سے سن لی ہوتی، کاش میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے ہوتے، کاش میں نے ان سے معافی مانگ لی ہوتی۔ میرے عزیزوں، موت دروازے پر دستک دے کر ہمیشہ اطلاع نہیں دیتی۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر ہمیں ان کے چلے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ والدین بھی اللہ تعالیٰ کی انہیں عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ آج کا موضوع صرف والدین کی خدمت نہیں ہے، آج کا موضوع ہے اللہ کی رضا اور ایک عظیم دروازہ، اور وہ دروازہ ہے ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا حق بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کا حق معمولی حق نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ نرمی، ان کی عزت، ان کی خدمت، ان کے دل کا خیال رکھنا، یہ سب دین کی عظیم مطالبات میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر فرمایا، کیونکہ جس طرح بچپن میں انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب والدین خود اولاد کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں ماں آپ کو کھلاتی ہے، بچپن میں ماں آپ کو کھانا کھلاتی ہے، آج شاید اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ بچپن میں باپ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے، آج شاید اسے چلنے کے لیے آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ بچپن میں آپ رات کو روتے تھے، ماں باپ جاگتے تھے، اگر وہ رات کو اٹھتے ہیں تو کیا آپ اس کی آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف خدمت نہیں، لہجہ بھی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، یعنی اف تک نہ کہنا۔ میرے بھائیوں سوچئے، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین کو مارنا نہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ انہیں گالی نہیں دینی، بلکہ فرمایا اف بھی نہ کہنا، یعنی ایسا الفاظ بھی نہ نکالو جس میں بیماری، جھنجھلاہٹ یا حقارت کا احساس ہو۔ اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکو، اور پھر وقل لہما قولا کریما، ان سے عزت والی بات کرو۔ آج ہم دنیا کے لوگوں سے کتنی میٹھی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ موبائل پر دوست کا فون آئے تو جی بھائی کیسے ہیں، لیکن ماں دو مرتبہ آواز دے دے امی کیا ہے۔ دفتر میں افسر کچھ کہے تو خاموشی سے سنتے ہیں، لیکن والد ایک بات دوبارہ کہہ دیں تو ابو آپ کو کتنی بار بتاؤں۔ میرے عزیزو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ والدین کی خدمت صرف پیسہ دینا نہیں ہے، والدین کی خدمت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہر ماہ ان کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دے، ہر مہینے ان کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ دیں۔ پیسہ دینا اچھی بات ہے، مگر خدمت کا دائرہ اس سے کئی وسیع ہے۔ والدین کی خدمت یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے آواز پست رکھیں، ان کے بات غور سے سنیں، ان کی ضرورت پوچھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے علاج اور آرام کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ سفر کریں، ان کے کام آسان کریں، ان کے دوستوں کا، رشتہ داروں کا احترام کریں، ان کی غلطی پر بھی نرمی اختیار کریں، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جنت کے راستوں سے جوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبالوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ غور کیجئے، نماز کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا، یہ والدین کے مقام کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ ماں کا حق۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امّا کا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امّا کا۔ پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امّا کا۔ پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ 3 مرتبہ ماں، کیونکہ ماں نے حمل کی تکلیف برداشت کی، ولادت کی تکلیف برداشت کی، دودھ پلایا، راتیں جاگی، بچہ بیمار ہوا تو خود بے چین رہی، لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب باپ کا حق کم نہیں ہے، باپ بھی عظیم حق رکھتا ہے۔ باپ وہ ہے جو اکثر اپنی محبت کا اظہار الفاظ سے نہیں کرتا بلکہ اپنی محبت سے کرتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت
रोक कर औलाद की ज़रूरत पूरी करता है। वो अपने लिए पुराना लिबास कबूल कर लेता है मगर बच्चे के लिए नई चीज़ें खरीदता है। वो अपने ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करता है। कई बाप मोहब्बत का जुमला नहीं कहते मगर उनकी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत का एक खामोश दस्तान होती है। एक ख़तरनाक हकीकत मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, कभी कभी हम वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव उस वक्त शुरू करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। माँ के हाथ में ताकत न रही, बाप की आंखों में रोशनी कम हो गई, घुटनों में दर्द आ गया, चलने के लिए सहारा चाहिए। बात बार बार दोहराने लगे और हम कहते हैं बहुत बूढ़े हो गए हैं। समझते नहीं, वो सिर्फ बूढ़े नहीं हुए, वो वही लोग हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है। हमने बचपन में एक ही बात शायद 100 मरतबा पूछी थी, अम्मी ये क्या है, अम्मी ये क्या है। माँ ने 100 मरतबा जवाब दिया। हमने एक ही बात को बार बार कही, माँ ने बर्दाश्त किया। हम रात को बार बार उठे, माँ बार बार उठी। हम बीमार हुए, माँ परेशान हुई। आप अगर बुढ़ापे में वो एक बात बार बार पूछ लेते हैं तो हमें सब्र क्यों नहीं आता मेरे भाइयों। कुरान में वालिदैन के लिए दुआ भी सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अर्ज़ करो ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसा इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक मुसलमान के लिए दिल की कैफियत है। या अल्लाह, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मेरे बचपन में मेरे लिए कमज़ोरियों को बर्दाश्त किया, तो भी इन पर रहम फरमा। जिस तरह इन्होंने मुझे संभाला, तो इन्हें अपनी रहमत में संभाल ले। और अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए दुआ का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए मग़फ़िरत मांगें, उनकी तरफ से सदका करें, और अगर उन पर कोई जायज़ कर्ज़ या ज़िम्मेदारी बाकी हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे वालिदैन को पाने के अजीम मौका करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रग़िबा अनफुहु सुम्मा रग़िबा अनफुहु सुम्मा रग़िबा अनफुहु। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह किसका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अदरका वलिदैहि इंदकल किबरी अहदहुमा औ किलैहिमा सुम्मा लम यदखुल जन्नह। वो शख्स ज़लील व महरूम हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया फिर भी जन्नत में दाखिल ना हो सका। मेरे अजीज़ों, यह हदीस याद दिलाती है जिस उम्र में वालिदैन हमारी खिदमत के सबसे ज़्यादा मोहताज हैं, वही उम्र हमारी जन्नत कमाने का एक अजीम मौका भी है। इसलिए अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके घर में सिर्फ 2 इंसान नहीं हैं, आपके घर में जन्नत का एक रास्ता मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक सबक लीजिए आप। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ख़ानदान, सब्र, जुदाई और फिर अल्लाह की अता का सबक देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और ताल्लुक़ का मुज़ाहरा किया और आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें इक़्तिदार अता फरमाया। कुरान हमें यह भी दिखाता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जुदाई में तवील गम बर्दाश्त किए मगर अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। ये हमारे लिए एक सबक है। वालिदैन के साथ मोहब्बत सिर्फ खुशी के दोनों में नहीं, मुश्किल वक्त में भी निभाई जाती है। आज के नौजवानों के लिए एक सब बात, मेरे नौजवान भाइयों, वालिदैन आपके दुश्मन नहीं है। अगर वो आपको नमाज को कहते हैं ये दुश्मनी नहीं है, अगर वो आपकी बुरी सोहबत से रोकते हैं तो ये दुश्मनी नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि आप हलाल कमाएं तो ये पाबंदी नहीं है। अगर माँ कहती है बेटा घर जल्दी आना तो इसे कैद ना समझे, मगर मुमकिन है वो सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहते हैं। अगर बाप पूछता है बेटा कहाँ जा रहे हो तो उसे बुरा ना जाने, मुमकिन है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हों। और अगर कभी वालिदैन कि कोई बात गलत भी हो जाए तो कुरान का उसूल याद रखो, अदब नहीं छोड़ना। वालिदैन की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, लेकिन इख्तिलाफ के वक्त भी लहजा अच्छा रहना चाहिए, नरम रहना चाहिए। एक छोटा सा अमल मंसूबा
آج سے اپنے والدین کے لیے 5 کام ضرور کر دیں۔ پہلا، روزانہ کم از کم 1 مرتبہ محبت سے پوچھیں امی آپ کیسی ہیں، ابو آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دوسرا، ہفتے میں کچھ وقت صرف والدین کے لیے رکھیں۔ تیسرا، ان کے سامنے موبائل رکھ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بات کریں۔ چوتھا، ان کے لیے دعا کریں، خصوصاً یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پانچواں، اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہے تو آج ہی معافی مانگ لیجئے، انا کو درمیان میں رکھ دیجئے۔ کبھی کبھی ایک جملہ پوری رشتے کو بچا لیتا ہے۔ امی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، ابو اگر میرے کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ جملے بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو سکتا ہے۔ اور اگر والدین دنیا میں نہیں رہے، میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اگر آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پر نہیں، تو مایوس نہ ہو، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے دوستوں کا احترام کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں یہ نیک اولاد ہے، ان کے والدین نے انہیں اچھا سکھایا۔ یہ بھی والدین کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ آخری پیغام میرے محترم بھائیوں، آج گھر واپس جائیں تو والدین کو صرف دیکھ کر نہ گزر جائیں، ذرا ان کے چہرے کو غور سے دیکھیں، ان کے بالوں میں سفیدی دیکھیں، ان کے ہاتھوں کی جھریاں دیکھیں۔ یہ جھریاں شاید آپ کی پرورش کی قیمت ہیں۔ ان کی آنکھوں نے شاید آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، ان کے ہاتھوں نے شاید آپ کے لیے بہت کچھ اٹھایا ہے۔ آج اگر ماں زندہ ہیں تو ان کے قدم کے پاس بیٹھ جائیں، اگر باپ زندہ ہیں تو ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان سے بات کریں، ان کے ہاتھ چومیں، اور اگر آپ کے معاشرے میں خاندان کے معمول کے مطابق محبت و احترام کا طریقہ ہو، ان کی دعا کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ میرے والدین نے میرے لیے جو کچھ کیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو اپنی رحمت سے ان کے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ یاد رکھیں، دنیا میں بہت سے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت کا دروازہ جب تک کھلا ہے اسے غفلت سے بند نہ ہونے دیں۔ آج جس ماں کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، کل شاید اسی صرف آپ کی یادیں ہوں۔ آج جس ماں کو آپ کی چند لمحے چاہیے، کل شاید آپ اس کے لیے صرف قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ اس لیے دیر نہ کریں، محبت کا اظہار کریں، معافی آج مانگیں، خدمت آج کریں، دعا آج کریں، کیونکہ زندگی میں بہت سی چیزیں واپس مل سکتی ہیں لیکن گزرے والدین واپس نہیں آتے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمارے والدین پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی، ادب، محبت، حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہر قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں ایمان، عافیت اور نیکی میں دراز فرما۔ یا اللہ اگر وہ کسی بیماری یا تکلیف میں ہیں تو انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں سے غم دور فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے لغزشوں کو درگزر فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری ایسی اولاد بنا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے دنیا میں بھی دعا کریں اور آخرت میں بھی ہماری وجہ سے خوش رہیں۔ یا اللہ ہم نے اگر کبھی اپنے والدین کا دل دکھایا ہو تو ہم نے اگر کبھی ان سے اونچی آواز میں بات کی، ہم نے اگر کبھی ان کی بات کو نظر انداز کیا، ہم نے اگر کبھی ان کے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمارے والدین کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ والدین کی مغفرت فرما۔